أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ آج جو ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ پہلے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ QC 2 میں پہلے 5 صفحات جو ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں، اور QC 3 میں جو ہے اگلے 5 صفحات صفحہ 6 سے 10 شامل ہے، اور اس میں جو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی وہ 38 سے 76 ہیں۔ QC 4 جو ہے اس میں اگلے 5 صفحات 11 سے اور 15 تک شامل ہیں، اور اس میں جو ہے جو آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ کی 77 سے 105 تک۔ QC 5 میں آخری 5 صفحات 16 سے 20 شامل ہیں، اور ان میں سورۃ بقرہ کی جو آیتیں ہیں وہ 106 سے 141 ہیں۔ 141 آیت پہ پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح ان 4 جو ہے QCs میں آپ پورا پہلا پارہ جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں۔ QC 3 کورس کے مقاصد میں قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، کیونکہ پہلے 5 صفحات جو ہے وہ آپ آلریڈی اس میں QC 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا، کہ جب آپ 11واں صفحہ شروع کریں QC 4 میں تو اس کی ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ہو۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا۔ چوتھا قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ پانچواں مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھنا جو قرآن مجید کی ہر تقریباً سطر میں آتے ہیں۔ اور چھٹا یہ کہ قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھیں۔ جب بھی آپ کسی فقرے کو پڑھیں تو اس فارمولے کو استعمال کریں، R5S10 log۔ R سے مراد ہے ریلیکس ہو، یعنی آرام سے پڑھیے۔ اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوئے ہیں اور کسی تناؤ میں ہیں تو گہری سانس لیجئے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، یعنی 5 سینس جو ہے، سننا، چکھنا، دیکھنا، محسوس کرنا، افعال کی حرکات اور اسماء کی اشکال، ان کے ذریعے جو ہے وہ اسے سمجھیے۔ 10 سیکنڈ کا مطلب ہے کم سے کم 10 سیکنڈ اس کو دہرائیے یا اس کام کو کیجیے۔ لاؤڈ بلند آواز سے کہیے کہ آپ خود اپنی آواز سن سکیں، تاکہ سننے کے مرکز میں بھی اس کی جو ہے وہ یادداشت ہو۔ تو الفاظ و معنی کی جو ہے شیٹ کو روزانہ دہرائیے، جو نئے الفاظ ہیں ان کو ایک شیٹ میں لکھتے جائیں اور روزانہ اس شیٹ کو دیکھیں تاکہ وہ آپ کے الفاظ سے پکے ہو جائیں۔ اب آتے ہیں ہم کورس کی طرف۔ اس کو QC 3 میں ہم نے جو صفحات پڑھنے ہیں وہ صفحہ 6 سے جو ہے 10 تک ہے۔ پہلے 5 صفحات QC 1 میں آپ نے دائیں ہاتھ پہ رکھے تھے، انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک۔ اب QC 3 میں جو ہے یہ انگوٹھے کی بجائے چھوٹی انگلی سے چھٹا صفحہ شروع ہوگا اور 10واں جو ہے اس میں۔ اصل میں ترتیب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جب آپ ایسے رکھتے ہیں تو انگوٹھے سے شروع کر کے انگوٹھے پہ جو ہے وہ 10 صفحے پورے۔ تو آئیے ان جو ہے صفحات کی جو پوائنٹرز ہیں ان کو ایک بار ہم دہرا لیں۔ چھٹے صفحے کے اشارے ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔
بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سلام۔ 9ویں صفحے کے اشارے ہیں عام قاعدہ، طول کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ عام قاعدہ، طول کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ 5ویں صفحے کے اشارے ہیں تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل کلام۔ تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل کلام۔ آئیے ان کے مختصر اشارات دیکھتے ہیں۔ 6 صفحے کے لیے ہے ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ۔ فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ۔ 8ویں صفحے کے ہیں بستی پانی کھانا سزا۔ بستی پانی کھانا سزا۔ اور 9ویں کے ہیں قاعدہ طور ہفتہ بکرا۔ قاعدہ طور ہفتہ بکرا۔ اور 5ویں صفحے کے ہیں سوال قاتل دل تبدیل۔ سوال قاتل دل تبدیل۔ تو آئیے 6 صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اشارہ اس کا کیا ہے، ہدایت اور نتیجہ۔ دوسرا اشارہ اس کا کیا تھا، بنی اسرائیل کو دعوت۔ تیسرا اشارہ نیک کام کرو۔ چوتھا اشارہ اس دن سے ڈرو۔ تو یہ جو پہلا اشارہ ہے اس کے لیے جو آیت شروع ہوتی ہے ہدایت اور نتیجہ اشارہ ہے، اس کے لیے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نحبط منها جميعا۔ اور دوسرا اشارہ جو ہے 6 صفحے کا یعنی بنی اسرائیل کو دعوت، اس کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا۔ اور تیسرا اشارہ نیک کام کرو کی آیت ہے بسم اللہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور چوتھا اشارہ اس دن سے ڈرو کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْأَعْلَمِینَ۔ تو آئیے پہلے اشارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا تھا، ہدایت اور نتیجہ، اور آیت اس کی شروع ہوتی ہے قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا سے۔ تو آیت آپ کے سامنے ہے، 2 آیتیں اس میں شامل ہیں، آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز تلاوت۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نحبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ ان کا یہ تھا ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ مطمئن ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسباق جو ہے ہم نے ان آیتوں سے یہ ملے، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں۔ دوسرے سیاق کی طرف چلتے ہیں۔ 6 صفحے کا دوسرا اشارہ تھا بنی اسرائیل کو دعوت، اور اس کی آیت کیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیتیں ہمارے سامنے ہیں دوسرے اشارے کی، آپ نے سے اگر اس کی تلاوت کرنا چاہیں تو پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ 2 حرف ایسے ہیں ان کی ادائیگی جو ہے ہونٹوں سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شفتین۔ یہ ان کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے، تب ان کی آواز جو ہے پراپر نکلتی ہے۔ ان ام تو تو جیسے کہ ہونٹ گول کریں گے اس کا پراپر تلفظ آ جائے گا، تو جہاں جہاں پیش آئے گا آپ نے اسے گول کرنا۔ ایک پیش ہے اور دوسرا ہے واو۔ اس واو اور پیش کے لیے گول گول کر کے جو ہے جب ادائیگی کرتے ہیں تب یہ پراپر ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ، جی اس کا ترجمہ بھی آپ برادر امتیاز پڑھ لیجیے۔ جی سر۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کے اسباق جو ہے وہ بھی دیکھ لیجیے کیا ہے اس کے اسباق۔ پہلے ترجمہ پورا کر دیجیے، ابھی ایک لائن میں۔ اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تو آئیے اسباق ہے، جی اسباق پڑھیے کیا ہے۔ سر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت کو۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت ہی کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا یا نہ کلچر کہ کا یا معاشرے کا، کلچر کا، پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔ تو آئیے تیسرے اشارے کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا صفحہ ہے، اشارہ ہے تیسرا، نیک کام کرو، اور اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ تو آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت آپ کے سامنے ہے، جی تو کون پڑھنا چاہے گا؟ پڑھیے۔ سر آیت نہیں آئی۔ آ گئی ہے سر۔ برادر بنی اسرائیل کو دعوت آئی ہے، نیک کام کرو، نہیں آئی، آ گئی ہے۔ سلائڈ نہیں آئی، آ بار رہی پڑھیے، ہے۔ دعوت کیجیے۔ بیٹا میرے پاس نہیں آئی سر آ نا۔ گئی ہے، نیک کام کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اب آئی الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اس کے اسباق کیا ہوں گے؟
نماز پڑھوں؟ قائم جی پڑھ آپ پورا کیجئے پہلے، وہ اگلی اس میں جائیں گے جو بھی کرے گا، اسے آپ پورا جی سر کیجئے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو چھٹے صفحے کا چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو. تو آیتیں جو ہے سامنے ہیں، آپ میں سے کوئی اور تلاوت کرنا چاہتا ہے تو جی کیجئے. جویریہ سعید آپ نے ہینڈ ریز کیا آپ کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ آخری آیت میں ولا سے جو ہے دوبارہ پڑھیے، لاسٹ لائن ولا سے. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا یوخذو گول کریں گے ہول کو تب آواز میں. آئیے اس کے ولا یؤخذ. زو اسباق کو پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. یہ ہمارا چھٹا صفحہ تھا پورا ہوا. آئیے ساتویں صفحے کی طرف چلتے ہیں. ساتویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات، دوسرا اشارہ ہے 40 راتیں، تیسرا ہے بچھڑا اور توبہ، چوتھا ہے دکھاؤ اللہ کو. تو آئیے اس کی آیتیں جو ہے اشاروں کی دیکھ لیتے ہیں. پہلا اشارہ جو ہے اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب. اور دوسرا اشارہ جو ہے اس کی آیت ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور تیسرا اشارہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اور چوتھا اشارہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. تو آئیے اس کے پہلے اشارے کی طرف چلتے ہیں. فرعون سے نجات آیت سامنے ہے. جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ پلیز اس کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب. وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو.
بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ آئیے 7ویں صفحے کا دوسرا اشارہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا اشارہ ہے 40 راتیں، اور اس کی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا۔ تو آئیے اب آپ میں سے کون اس کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی جنہوں نے کر لیا ان کی تلاوت، جی برادر کریم ہمت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ تو آج کا ہمارا فوکس جو ہے وہ پیش پہ ہے۔ تو پیش کے لیے ہونٹ جب تک گول نہیں کریں گے اس کا پراپر تلفظ نہیں ہوتا اور آواز نہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ جہاں جہاں پیش ہے وہاں پہ جیسے گول میں وہ لفظ خود بخود جو ہے اپنے ایک قرآن کا ایک ردم ہے، طرز جو محسوس کرتا ہے، آدمی کو سننے والے کو محسوس کر لیتے ہیں، مدہوش کرے، وہ یہ تلفظوں میں ہے۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کو اس کے صحیح مخرج اور صحیح اس سے نہیں کرتے۔ اگر اس سے کریں پھر آپ دیکھیں اس کا طرز ہے، حالانکہ مجھے کوئی نہیں کراتا، لیکن جسٹ میننگ کو میں آپ کے سامنے سیدھا کر رہا ہوں اور اس سے فرق پڑ رہا ہے میرے ایک پڑھنے۔ تو آئیے اگلا دوسرا اشارہ ہے، صفحہ 7واں ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ اشارہ ہے بچھڑا اور توبہ، یہ کیا تیسرا اشارہ ہے، صفحہ نمبر 7، اور اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ تو آئیے آیت سامنے ہے، خالدہ رفیق زاہدہ رفیق، یہ سسٹر زاہدہ رفیق آپ کرائیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر معبود بنا کر بچڑے کو، لہٰذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔
بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالی نے ان کی توبہ اللہ کو آیت جو ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت کی طرف۔ تو اس میں 3 آیتیں ہیں اس اشارے میں، تو آپ میں سے اب کس کے بارے میں کون کرنا چاہے گا؟ جی خیال سیدھے جانا، گرا نہ دینا۔ جی کون کرنا چاہے گا کیجیے۔ اوکے خالدہ منظور آپ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی، پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں۔ اللہ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا اور خوراک کا انتظام کیا۔ اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے۔ تو آئیے 8ویں صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ 8ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ، اور دوسرا اشارہ ہے پانی کی دعا، تیسرا اشارہ ہے کھانے کا مطالبہ، چوتھا اشارہ ہے سزا۔ آئیے ان اشاروں کی آیتوں کو ایک نظر دیکھ لیں۔ پہلے اشارے کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ دوسرے اشارے کی آیت ہے وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور تیسرے اشارے کی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد، اور آخری چوتھا اشارہ اس کا ہے اس کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اشارے کی طرف۔ صفحہ 8واں ہے، پہلا اشارہ بستی میں داخلہ، اور آیت کی آپ کے سامنے ہے۔ کس کی باری ہے ابھی، کس نے کرنا ہے؟ جی
जाहिदा रफीक कीजिए सिस्टर इब्तिदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन वदखुलुल बाबा सुज्जादन वक़ूलू हित्तातुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन फबद्दल लज़ीना ज़लमू कौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिजसन मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून। और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहाँ से तुम चाहो फरागत के साथ, और दाखिल हो जो दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो बख्श दे, हम बख्श देंगे। सर आगे क्या? तुम्हारी खताएं और अन करीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फिर बदल दिया जिन लोगों ने जुल्म किया बात को खिलाफ उसके जो कही गई थी उनसे, तब हमने नाजिल किया ऊपर उनके ऊपर जुल्म किया अजाब आसमान से, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर ये बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हों, मगर 2 शर्तों के साथ। उन्होंने दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी की और सख्त सजा के मुस्तहिक हुए। इसमें आपने 2 जगह पे थोड़ा सा वो किया, ये लफ्ज है सुज्जादा, सुज्जादन है, इसको वाव से जब मिलाएंगे तो ये उससे मिल जाएगा सुज्जादों, ये सुज्जादा नहीं है, पहले जीम से मिलेगा और जीम फिर जबर से अदा। दूसरा जो आपने किया था वो नीचे ये रिजन जो है ये मीन से मिल रहा है, यहाँ पे तफर। तो आइए अगले दूसरे इशारे पे चलते हैं। सफ़ा 8वां है, इशारा दूसरा है, पानी की दुआ, और इसकी आयत हवाला क्या है पॉइंट की, वइज़्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। तो आइए आयत हमारे सामने आ गई है कि जवेरिया सही कराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा मारो अपनी असा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपना अपना घाट। तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से, और ना फिरो जमीन में फसाद मचाते। असबाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ करने से पता चलता है कि उन्हें अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर उन्हें पानी अता फरमाया। खाओ पियो और हद से आगे ना बढ़ो। तो आइए मीम की जो है वो मश्क को देख लेते हैं। वइज़ तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उन्नासि मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसू फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। तो आइए आगे चलते हैं। 8वां पेज है, तीसरा इशारा है, और इसकी आयत इशारा रेफरेंस है वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताइन वाहिद। तो आइए आयत आ गई हमारे पास। आप में से किसकी बारी है? खालिदा मंजूर, आप करना चाहती हैं? बारी बारी मैं करा कीजिए। दूं?
نہیں انہیں ہاتھ ریز کر لیا تو انہیں کرانے دیجیے, اب اس کے بعد آپ کرتے ہیں جی, کرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر, لہذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے, کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہشمند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. تو 8ویں صفحے کا چوتھا اشارہ ہے سزا, اور اس کی ریفرنس آیت ہوگی بسم اللہ الذلۃ ومسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. تو آئیے آیت سامنے ہے, زاہدہ رفیق آپ نے ہینڈ ریز کیا, پلیز آپ کرا دیجیے اس بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا, جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو جی اگلا سر. آئیے اس اگلا ہے 9واں صفحہ, 9ویں صفحے کے اشاروں کو ایک نظر دیکھ لیجئے. پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ, دوسرا طور کا وعدہ, تیسرا ہفتہ کے مجرم, چوتھا بقرہ کا قصہ. پہلے اشارے کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اور دوسرے اشارے کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور تیسری اشارے کی آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السِّبْتِ. اور چوتھی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. تو آئیے پہلا اشارہ دیکھتے ہیں 9ویں صفحے کا, عام قاعدہ, اور جو ہے اس کی آیت سامنے ہے. اس کی باری ہے جی زاہدہ رفیق. آپ نے کیا تھا ابھی یا خالدہ زاہد نے کیا تھا؟ جی میں نے کیا تھا. جس نے نہیں کیا تو وہ کرے. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس کا ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں، اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جن کا عقیدہ درست ہوگا اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا، اور دعا ہے صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہنے اور نیک کاموں کو کرنے میں میری مدد فرما، آمین۔ یہ اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اس یہ کا اسباق اور دعا کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ عام قاعدہ میں آپ کے سامنے تو ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں جو پڑھنا تھا۔ اچھا سوری میں اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ اچھا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سر ابھی یہ پڑھنا ہے آگے اسباق؟ جی ہاں، یہ ترتیب اسی طرح چل رہی ہے، صبح سے ہم آیت تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی دعا نہیں ہے کہیں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جن کا عقیدہ درست ہوگا اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس میں عقیدہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، آیت میں یا ترجمے میں؟ مجھے بتا دیجئے یہ عقیدہ کا لفظ ہے۔ عقیدہ پڑھ رہی ہیں جو سامنے لکھا ہے آپ نے صرف وہ پڑھنا ہے، وہی صحیح ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جو سلائیڈیں بنائی ہیں ان میں ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی لفظ لا سکتے ہیں بحث۔ ترجمے کے اندر تو خاص طور پہ جو ہے پابند ہیں کہ ترجمہ ہو بہو وہی کیا جائے گا جو یہاں پہ ان سلائیڈوں میں انہوں نے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں۔ عقیدہ اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ دوسری بات ہے یہ ہے اللہ اور آخرت کے اوپر صحیح ایمان لانے کی بات ہے، عقیدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ایمان لانا مقصود ہے، ایمان بہت مختلف چیز ہے، اور نیک عمل کریں، دو شرط ہیں۔ سورۃ القصر جو ہے قرآن کی بیس ہے، وہ آپ کو یہی کہتی ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دو لفظ بہت اہم لفظ ہیں قرآن کے، پورا قرآن ان دو لفظ کے اوپر چلتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ دو لفظ آتے ہیں یہ بڑے اہم لفظ ہوتے ہیں، ان میں آپ عقیدہ یا کوئی اور اس سے کم درجے کی چیز نہیں لا سکتے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا، یہ اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے دوسرا اشارہ لیتے ہیں 9ویں صفحے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ طور کا وعدہ۔ تو آئیے آیتیں دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے کس کی باری ہے؟ کون کرنا چاہے گا؟ جی آئیے سامنے۔ جی مشتاق، برادر مشتاق، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پھر نیچے کر دیا، آپ کیجئے۔ ابھی تک برادروں نے شیخ نے کیا تھا یا تو امتیاز نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اسباق: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔
بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو آئیے 9ویں صفحے کا تیسرا اشارہ ہے ہفتہ کے مجرم، اور ریفرنس اس کا کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ نَحْتَدُوا مِنْكُمْ۔ تو آئیے آیت سامنے آ گئی ہے، باری کس کی ہے جی؟ 3 ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، چلیے باری باری کر لیتے ہیں جی۔ پہلے ہاتھ خالدہ ظاہر کیا آپ کیجئے، یہ اگلا جو ہے پھر وہ خالدہ منظور، اور اس کے بعد ظاہر کی باری آئی جی، کیجئے جی۔ وَلَقَدْ عَلِمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اچھا اس کا ترجمہ ہے، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ استغفر اللہ۔ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے ان کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف اس کا میرے یہاں نظر نہیں آ رہا، ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے نصیحت جو صرف تقویٰ ان لوگوں رکھتے کو ہیں۔ فائدہ پہنچاتی ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، 9واں صفحہ ہے، چوتھا اشارہ ہے بقرہ کا قصہ، جس پہ اس سورت کا نام ہے۔ تو ماشاءاللہ 3 آیتیں ہیں جی۔ خالدہ منظور جی ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔
بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہے۔ آئیے 10واں صفحہ دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے اس کا، تیسرا سوال، چوتھا اشارہ ہے کون قاتل، پانچواں ہے سخت دل اور چوتھا ہے کلام تبدیل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے ریفرنسز۔ پہلے اشارے کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا۔ اور دوسری آیت ہے دوسرے اشارے کی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ۔ اور تیسرے اشارے کی آیت ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ۔ اور چوتھے اشارے کی آیت ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو آئیے پانچویں صفحے کا پہلا اشارہ، تیسرا سوال اور آیت آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس کی باری ہے اب؟ وہ کون سی تھی؟ سر میری باری۔ سر میری باری ہے۔ ہاں تو کیجئے، شروع کریں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے پاک، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں۔ وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ آئیے پانچویں صفحے کا دوسرا اشارہ ہے کون قاتل، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَتْرَفْتُمْ فِيهَا، اس کا ریفرنس ہے، آیت سامنے آ گئی ہے۔ یہ کس کی باری ہے؟ یس برادر کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعہ قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئیں: اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی قدرت کاملہ، اور یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ آئیے 5ویں صفحے کا تیسرا اشارہ 7 تو جی کون کرنا چاہے گا اس حصے کو؟ میں پڑھتا ہوں سر۔ جی کیجیے برادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قاست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ إِلَىٰ مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان سے جو تم کرتے ہو۔ اسباق: اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور بسم ہر اللہ وقت الرحمن دیکھ رہا الرحیم۔ چوتھا اشارہ ہے کلام تبدیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذْ لَكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ ربكم افلا تعقلون۔ یا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائے اس لیے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ میں ایسا تھا، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اسے، اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے تھے۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتا ہے ان میں سے بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس، یا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اسباق یہ ہے جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی ضرورت پڑتی۔ وہ لوگ دو رکھے تھے، انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو آئیے اب ہم لیتے ہیں 3 حرفی افعال صحت مند جو ہم نے ان جو ہے اسباق میں پڑھے۔ آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا؟
جی باری باری دہرائیے انشاءاللہ، یہ بہت زیادہ ہیں. تو پہلے کس کی باری ہے؟ کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا، اس کا مطلب میں کہوں. فتح یفتح، افتح فاتح مفتوح فتح. دوسرا ہے رکع یرکع ارقا راکع ڈیش رکوع. تیسرا ہے خشع یخشع اخشع خاشع ڈیش خشوع. چوتھا ہے صلح یصلح اصلاح صالح ڈیش صلاح. جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جاعل. ذبح یذبح اذبح ذابح مذبوح ذبح اور ذبح. قطع فقع یفقع افقع فاقع مفقوع فقن اور فقوع. رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع. تو یہ غور کیجئے ان پہ. یہاں ہم نے دو کام کرنے. نمبر ایک روٹ لیٹر مجھے چاہیے، نمبر دو باپ کا نام چاہیے. فتح یفتح دونوں پہ درمیان والے پہ زبر آ رہا ہے. رکع یرکع دونوں پہ زبر آ رہا ہے. خشع یخشع دونوں پہ زبر آ رہا ہے ماضی مضارع میں. صلح یصلح سب پہ جو ہے کیا ہے زبر آ رہا ہے. جعل یجعل دونوں پہ درمیان والا کلمہ یعنی عین کلمہ ہم کہتے ہیں، عین کلمے پہ زبر آ رہا ہے. ذبح یذبح عین کلمہ دونوں ماضی مضارع زبر. فقہ یفقہ دونوں زبر. رفع تو کون سا باب ہوگا اگر ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ زبر ہو؟ فاتح ہے. فتح. پہچان لیں گے. جی سر انشاءاللہ. اب آ جائے روٹ لیٹر. روٹ لیٹر فتح کے کیا ہے؟ فاتح. رکع کے کیا ہے؟ فاتحہ. را کاف عین. خشع کے کیا ہے؟ خاشین عین. خاشین عین. صلح کے کیا ہے؟ صاد لام ہا. جعل کے جیم عین لام. ذبح کے زال با ہا. فقع کے فی کاف عین. کاف عین. رفع کے فین عین. مطلب یہ کلیئر ہے. اس میں باب اور روٹ لیٹر اگر کسی کو نہیں آئے ہیں ان افعال کے تو یہ تو اتنے ایزی ہیں. ابھی پتہ چل جائے گا. ہاں جی کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ زاہدہ رفیق جی. دہرائیے جلدی جلدی دہرائیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم کم ہے. شروع کیجئے. حاذا یحذا احذا حاذی محذو حذو. سر اس کا کیا ہے؟ حضو اور حضو. چلیں. حذو. سالا یسألو سل سائل مسئول سؤال. خاصا یخسا اخسا خاسی مخسو خس. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. بعث یبعث ابعث باعث مبعوث باعث. را یارا را رائن مرئی مرئیون رائی. تو یہ جو ہے یہ وہی ہیں جو پیچھے ہم نے دیکھے تھے. لہٰذا ان سب کا جو ہے باب جو ہے فا ہے کیونکہ ان کا ماضی مضارع سب کا جو ہے کیا ہے کلمہ زبر ہے. اچھا اب آ جائیے ان کے روٹ لیٹر. جی حذا کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ حاضہ حمزہ. سعادہ کا حمزہ. سعادہ سین حمزہ لام. سین حمزہ. خاصا سین حمزہ. سین حمزہ. یہ الف لام کس نے کہا بھائی؟ الف کہاں ہے؟ الف دکھا دیں مجھے. سالہ میں الف کہاں لکھا ہوا ہے؟ حمزہ ہے سر. حمزہ جب الف کے اوپر زیر زبر پیش ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا. الف وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی علامت نہ ہو. چلیں جی. فعل کے روٹ لیٹر فی عین لام. فا عین لام. باعثا کے با با عین سے با عین سا. با عین سا. را کے را حمزہ یا.
یعنی اس میں باب ان تمام افعال کے باب اور روٹ لیٹر آپ کو کلیئر ہے. چلیں جی اگلا اس کا ہینڈ ریز ہے امتیاز خان. جی امتیاز خان شروع ہو جائیں. سر نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. ذکرہ یذکرو اسکر ذاکر مذکور ذکر. شکرہ یشکرو اشکر شاکر مشکور شکر. کتمہ یکتمو اکتم کاتم مکتوم کتمان. قتلہ یقتلو اقتل قاتل مقتول قتل. نظرہ ینظرو انظر ناظر منظور نظر. فرقہ یفرقو افرق فارق مفروق فرق. رزقہ یرزقو ارزق رازق مرزوق رزق. فسقہ یفسقو افسق فاسق ڈیش فسق فسوق. تو آئیے جی اب اس کا جو ہے پہلے باب ڈھونڈتے ہیں. نصرہ میں جو ہے عین کلمہ جو ہے زبر ہے ینصرو میں پیش ہے. ان سب میں جو ہے عین کلمہ پہ زبر اور ماضی میں زبر اور مضارع میں پیش آ رہی ہے. تو باب کیا ہوگا جی؟ نصرہ. یہ سب کا جو ہے نصرہ ہے. اگر آپ کو ماضی مضارع کوئی دے دے تو یہ دیکھیں اگر ماضی کے اندر عین کلمہ کے اوپر زبر اور مضارع میں عین کلمہ پہ پیش آ رہا ہے تو وہ باب نصرہ ہوگا. اب آ جائیں روٹ لیٹر. نصرہ کے روٹ لیٹر نون صاد را. نون صاد را. ذکرہ زا کاف را. زال کاف ذکرہ را. شین شین کاف را. کاف را. قتمہ کاف کاف تا قتلہ میم. کاف کاف تا لام. نظرہ نون نون زارا. زویر رے. فراقہ آراکا. رے کاف. فاراقہ. رزقہ رازاکا. فسقہ. فاسین کا. یعنی روٹ لیٹر آپ کو ان کے آتے ہیں. آپ اس کو پہچان سکتے ہیں باب نصرہ سے. آگے چلیں جی کس کا ہینڈ ریز ہے؟ خالدہ زاہد آپ نے کر نہیں لیا؟ نہیں سر. چلیں جی تو پھر آپ کریں. یہ لے جی شروع ہو جائیں. جی جزاک اللہ. اچھا غفلا یغفل اغفل غافل مغفول غفلۃ. خرج یخرج اخرج خارج ڈیش خروج. کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتم یا کتمان. فرز یفرز افرز فارز ڈیش فرازت. نظر ینظر انظر ناظر منظور نظر. اکل یاکل کل آکل ماکول اکل. اجر یاجر اوجر اجر ماجور اجر. اچھا امر یامر مر عامر مامور امر. اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ اخذ. دخل يدخل ادخل داخل مدخول دخول. جی آئے ابھی آج پہلے باب ڈھونڈتے ہیں. غفلہ عین کلمے پہ زبر آ گیا. یغفلو عین کلمے پہ پیش آ گیا. اگر ماضی میں عین کلمہ زبر مضارع میں پیش ہو باب کون سا ہوگا جی؟ نصرہ. نصرہ. گڈ. اچھا اس میں ایک لفظ آیا جو سسٹر نے تیزی میں جو ہے نا اس کو تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا. یہ تھا فارودا یفردو افرد فارد ڈیش فرادا. یہ باب آپ کا جو ہے QC4 میں پڑھایا جائے گا. اس وقت تک یہ باب نہیں ہے چونکہ یہ آیتوں میں لفظ آیا ہوا تھا اس لیے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو فیل کو 6 چابیاں دے دی. اس کے آگے لکھا ہے کاف. یہ ہے باب کروما. باب کروما کی یہ ہوتا ہے ماضی میں عین کلمے پہ پیش مضارع میں بھی عین کلمے پہ پیش ہوتا ہے. جیسے باب فتح میں عین کلمے پہ زبر اور مضارع میں بھی عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے. اس میں ماضی مضارع دونوں میں پیش ہوتا ہے. یہ باب کروما کی نشانی ہے. تو یہ فارودا یفردو دونوں جگہ عین کلمے پہ پیش ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے. یہ ایک علیحدہ سے چیز تھی. باقی جو ہے آپ کو ان سب کے جو ہے روٹ لیٹر آتے ہیں. اکلا کے کیا روٹ لیٹر ہیں؟ حمزہ کاف لام. امرا حمزہ میم را. اخذا حمزہ خا زا. خرجا
خراجیم فارودا خراجیم نہیں، وہ ہمیں غفلا غافلام غین دخلا کاف جی، تالام اور اس کا مطلب روٹ لیٹر آپ نکال لیں گے اس کے باب نصرہ کے جو بھی فعل آئیں اور ان کو پہچان لیں گے کہ یہ بات جیسے اس کو انہوں نے مکس کر دیا تھا، تو یہ ابھی آپ اسے غور سے دیکھیے، فارودا یا فرودو دونوں ماضی مضارع میں پیش آ رہا ہے۔ اچھا جی بردر امتیاز آپ کرنا چاہتے ہیں، آئیے شروع ہو جائیں جی۔ سر باب دربا سے سر، دربا یدربو ادرب دارب مدروب درب، اکلا یاکلو ایکل آکل معقول عقل، ظلمہ یظلمو ازلم ظالم مظلوم ظلم، رجع یرجعو ارجی راجع ڈیش رجوع، اکلا یاکلو ایکل آکل معقول عقل، لبسا یلبسو البس لابس ملبوس لبس، حبتا یابتو احبت حابت محبوط حبوط، صبرا یسپرو اسپر صابر ڈیش صبر، غفرا یغفرو اکفر غافر مغفور مغفور غفران مغفرہ۔ غفر یغفر اغفر غافر مغفور غفران اینڈ مغفرہ۔ اچھا جی پہلے باب ڈھونڈتے ہیں، آئیے پہلے کوئی پکڑ لیں۔ دربا این کلمے پہ زبر، یدربو این کلمے پہ زیر آگے مضارع۔ اگر این کلمہ ماضی زبر مضارع جو ہے وہ زیر ہو تو کون سا باب ہوتا ہے؟ دربا دربا۔ تو یہ دیکھیں ان سب میں جو ہے این کلمہ ماضی اکالا ظالما رجا اکالا لباسا حبتا صبرا غفرا زبر آ رہا ہے این کلمے۔ مضارع میں دیکھیں یدربو یاکلو یظلمو یرجعو یاکلو یلبسو یحبتو یسرو، سب پہ جو ہے زیر آ رہا ہے این کلمے پہ۔ این کلمہ جو ہوتا ہے نا وہ مضارع کی علامت ہٹا کے درمیان میں آ جاتا ہے، یا آخری کلمے سے پہلا جو ہوتا ہے وہ این کلمہ ہوتا ہے۔ تو ماضی میں اگر زبر ہو این کلمہ، مضارع میں زیر ہو باب دربا۔ اب آ جائیں جی روٹ لیٹر۔ رجا کے روٹ لیٹر راجیمین اکلا این کاف لام غفرا، غاف غین سب فارا آسان ہے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہم بہت ضائع کر رہے ہیں۔ عین آگے قافلہ ہاں جی کس کی باری ہے جی؟ بردر کریم چلے جی شروع ہو جائیں آپ۔ یہ علم یعلم علم عالم معلوم علم رہب یرب ارہب راہب مرہوب رہبا قبل یقبل اقبال قابل مقبول قبول شرب شرب یشرب اشرب شارب مشروب شرب شرب طمع یطمع اطماع طعام مطموع طمع حزن یحزن احزن حزن محزون حزن حزن رغد یرغد ارغد راغد رغد ڈیش رغد رغودا یہ کرو میں آ گیا رغودا یرغد ارغد رغید رغادہ ڈیش رغادہ۔ تو آئیے اس میں جو ہے پہلے باب ڈھونڈتے ہیں۔ علیمہ راہیبہ قابیلہ شاریبہ تامیہ حازینہ راغیدہ راغودہ، یہ راغودہ کو چھوڑ کر سب کے جو ہے این کلمے کے نیچے زیر آ رہا ہے، ماضی میں آ رہا ہے زیر، تو وہ باب سمیہ۔ لیکن کنفرم کرنے کے لیے ہم مضارع میں جائیں گے۔ مضارع میں کیا ہے؟ یعلم یرحب یقبل یشرب یطمع یحزن راغد یرغدو، سب پہ این کلمے پہ زبر آ رہا ہے۔ اگر ماضی میں زیر مضارع میں زبر باب کیا ہوگا؟ سامیہ۔ اب آ جائیں جی اس کے روٹ لیٹر ڈھونڈتے ہیں۔ روٹ لیٹر اس کے بھی آسان ہے کیونکہ سیدھے سیدھے عین لام میم را ہا با کاف با لام شین را با تا میم عین ہا اور نون اور راغدہ۔ اب آ جائیں آخری لفظ کو غور سے دیکھیے، راغودہ ماضی میں عین کلمہ پیش، یرغدو مضارع میں پھر پیش، یہ دو پیش والا جو لفظ ہے نا وہ صرف ایک ہی باب ہے کرومہ، جس میں ماضی کا عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ پیش ہوتا ہے۔ یہ دوسری مثال ہوگی، پہلے پچھلی مثال پیچھے ہم نے دیکھی تھی فارودہ یا فرودو، اور یہ کیا ہے؟ راغودہ یرغدو، یعنی دونوں پہ پیش درمیان میں آ رہا ہے، تو یہ کیا باب کرومہ ہے، دو لفظ آ چکے ہیں، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔
تو آئیے جی کس کی باری ہے؟ کوئی نہیں ہے تو میں ہوں. سامعہ یسمع اسما سامع مسمون سماؤن اور سما. خاسرہ یخسرو اخسر خاسر مخسور خسر and خسران. غضبہ یغضبو اغضب غاضب مغضوب غضب. ایما یتمع اتما طاعم مطمون تما اور طعام. تابعہ یتبع اتباع تابع متبون تبع. حزینہ یحزن احزن حازن محزون حزن. کفرہ یکفرو اکفر کافر مکفور کفر. خلدہ یخلدو اخلد خالد ڈیش خلود. تو اس میں جو ہے یہ نیچے کے چھوڑ کے سب کا جو ہے باب جو ہے ایک ہی ہوگا. کیا ہے؟ عین کلمے کے نیچے ماضی میں زیر اور مضارع میں زبر آ رہا ہے سب پہ. یعنی کفارہ سے اوپر اوپر جتنے ہیں حازینہ تک عین کلمہ ماضی میں اگر زیر آ گیا ہے اور مضارع کی جو ہے عین کلمے کی زبر ہے پکی بات ہے سامنے. تو یہ باب سمجھ. اب آ جائیں یہ آخری دو جو ہے یہاں غلطی سے اس جگہ آ گئی, ان کو باب نصرہ کے اندر جانا چاہیے تھا. کفارہ یکفرو ماضی میں عین کلمہ زبر مضارع پہ پیش آ رہا ہے, مضارع میں عین کلمہ پیش. خلدہ یخلدو میں ماضی زبر مضارع پیش, تو لہٰذا یہ باب نصرہ سے. اب ان کے روٹ لیٹر سب کے ظاہر ہیں, سین میم عین خا سین را غین دابا تا عین ما اور اسی طرح تا با عین ہاذا نون کاف را خا لام اور دال, یہ ظاہر ہے. ہاں جی اب کس کی باری ہے؟ برادر کریم آپ کا ہی نظر آیا مجھے. جی تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوہ. خلا یخلو اخلو اخلو خالن مخلوب انہو خلوب. کسا یکسو اکس کاسن ڈیش کساوہ. اکسو. افا یافو اوفو آفن معفون افون. اوفو. آگے چلیں. دعا یدو ادو دائن مدعوبن دعا. تو آئیے جی اب اس کا جو ہے پہلے باب ڈھونڈتے ہیں. تلا یتلو اس کا اصل میں ہے دعا یدو. یہ دعا یدو کے پیٹرن پہ سارے, اس لیے ان کا باب جو ہے دعا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے روٹ لیٹر, یہ کمزور ہے. ان کے روٹ لیٹر کے لیے آپ کو یاد کرنا پڑے گا, اگر کہیں الف آ رہا ہے تو وہ یا تو واو ہوگا یا ہوگا. وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم ماضی مضارع دونوں کو ملا کے. تلا یتلو مضارع میں واو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تلا کا الف جو ہے واو کی جگہ, لہذا تا لام واو اس کے روٹ لیٹر. خلا یخلو جی کیا ہوں گے روٹ لیٹر؟ واو, کیونکہ مضارع کے ہمیں واو آئیڈیا ہو گیا. کسا یکسو جی روٹ لیٹر کاف سین واو. سین واو. افا یعفو عین واو. دا یدو دا عین واو. مطلب روٹ لیٹر ابھی آپ کے لیے اس کے مشکل تو نہیں ہے. اگر یہ ان میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے آپ اس کے روٹ لیٹر نکال سکتے ہیں. جی چلیں جی آج اگلا ہے. کس کی باری ہے؟ کوئی نہیں ہے, لہذا کانا یکونو کن قائن ڈیش کون. کالا یقولو قل قائل مکون قول. غدا یہودو ہد حائد محمود فید تابا یتوبو تب تائے متوب الیہ توبہ. با یبعو بو بائن ڈیش بوا. ساما یسومو سم سائم مسوم سوم. ہاں جی آ جائیں جی اس کے اوپر. پہلے باب ڈھونڈتے ہیں. کانا یکونو کالا یقولو ہادا یہودو کیا ہے جی؟ عین کلمہ زبر, بلکہ زبر کیا ہے ہی نہیں, حرکت ہی نہیں ہے, الف آ رہا ہے ساروں کا بغیر حرکت کے. اور مضارع میں جو ہے سب پہ واو آ رہا ہے. تو یہ جو ہے کالا کا باب ہے, کالا کے اوپر ہوتا ہے. تو چلے ان کو رٹنا پڑتا ہے, ان کو رٹنا پڑتا ہے. اس کی گائیڈنس جو ہے نا بڑی آگے تفصیل گرامر میں جا کے سیکھتے ہیں, وہاں آتی ویسے نہیں آتی, اس لیے آپ اس کو رٹ لیجئے کہ یہ کالا ہے. اب آ جائے روٹ لیٹر. یس روٹ لیٹر آسان ہے. کانا یکونو کیا ہوگا جی روٹ لیٹر؟ بولے جلدی جلدی. کالا یکونو. کاف واو لام. ہادا یہودو.
ہاں واو ابھی دا ہین واو دال زاد یتوب تے واو دے واو تا دا یبو با واو الف واو ہمزہ قام واو یسوم سین واو میم میم واو میم یہ میم سارے واو مضارع میم مضارع میم سے واو آئے میم کا میم الف کی جگہ واو آئے گا کیونکہ مضارع سے سین ہمیں واو واو میم ملتا ہے. تو آئیے اگلا کس کا ہے؟ کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہے لہذا باری میری. خافہ یخافو خف خاف زادہ یزیدو زد زائد مزید زیادہ جا یجعو جی جاعن ڈیش مجیون. خافہ یخافو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. خف خائفن مخوفن خوفن. جزا یجزی عزی جازن مجزون جزاؤن. اور عصا ایسے یعصی ایسی آسن متیون متیتن اسیان. اس کے جو ہے دو جو ہے فائل ہیں آس اور اسی اور دو ہی جو ہے مصدر ہے مسیت اور اسیان. آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان. سکا یسکی اسکی ساکن مسکین سکا. ہدا یہدی ایدی ہادن مہدین ہدن ہدایا. تو آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان یہ جو ہے یہ آپ کو رٹنے پڑتے ہیں. یہ جو ہے ان میں سے کچھ ہے زیادہ کے وزن پہ آتے ہیں زیادہ یزیدو اور کچھ ہدا یہدی کے آتے ہیں جن کے آخر میں یا آ رہا ہے چھوٹی آ رہی ہے وہ صرف ہدا یادی کے وزن پہ. جزا یزی اسا یسی آتا یاتی سکا یسکی ہدا ہادی آتا یہ یا والے ہدا کے ہیں. اور جن کے جو ہے یا نہیں ہے خافہ یخافو زادہ یزیدو جا یزی جزا یزی یہ سب جو ہے زیادہ کے پیٹرن ہیں. یہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ اس طریقے سے آپ اپنے ٹیبل بنا لیجئے اور ان کو روز دہرائیے آپ کو پکے ہو جائیں گے. اب آ جائیے جی ان کے جو روٹ لیٹر. خافہ یخافو ہاں جی تھے کوئی واو واو فے پیدا ہوا؟ خے نہیں واو ہوا فے خف نہیں ہوا. کیوں؟ خافہ میں بھی الف ہے ادھر بھی الف ہے تو الف نے تو جو بدلنا ہے وہ تو الف واو کیا یا نہیں پتہ چلا. اب ہم آگے جائیں گے. اس کے لیے پھر ہم 6 چابیاں پوری کرتے ہیں. خافہ یخافو خف خائف مخوف خوف. جب یہ خوف مصدر آتا ہے نا وہاں جا کے پتہ چلتا ہے یہ الف بدل کے واو میں تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ الف واو سے آیا تھا تو کیا ہوا روٹ لیٹر اب جا کے پتہ چلے خا واو فا. آگے دیکھیں جی زادہ یزیدو روٹ لیٹر کو پتہ چل رہے ہیں بتائیں. زا یا یہ دال یا یزید و مدارے میں یا آ گیا یزیدو یا اس نے بتا دیا یہ الف یا کی جگہ تھا یا اپنی اصلی جگہ پہ آ گئی. جا یجی بتائیں جی روٹ لیٹر. جیم یا حمزہ یا حمزہ کیونکہ مدارے میں این کلمے پہ یا آ گئی ہے. اسی طرح جزا یجزی جی جیم زا جیم زے یہ وہ تو شروع میں ہی ماضی میں ہی پکڑے گئے نا. اچھا جی اسا یاسی عین صاد یا یا یہ ساروں کے آخر میں یا آ رہی ہے یا لگاتے جائیں. عین صاد یا حمزہ تا یا سین کاف یا ہا دال یا حمزہ تا یا یہ آسان ہے اس کے روٹ لیٹر آسان. ٹھیک ہے جی. تو چلیں جی اگلی کس کی باری ہے؟ کسی نے ہینڈی ریز کیا. شاہ یشاؤ شاہ شائن مشیون مشیتن. پھر ہے خافہ یخافو خف یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے. قادہ یقیدو ڈیش کوٹ. اسی طریقے سے ہے نسیہ ینسا انسا ناسن منسیون نسیان. اسیا یاسا احسا آسن ڈیش اسیان آتسیم. اسی طرح لکیہ یلقا القا لاکن ملکیون لکاؤن. خشیہ یخشا اخشا خاشن مخشیون. ہاں جی آ جائیں. باب جو ہے ان کے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. یہ جو کمزور افعال ہیں ان کا آپ کو خود سے باب دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ یا والے ہوتے ہیں نا ان کے دو ہی گروپ ہیں. یا تو یہ ردیہ سے ہوں گے یا پھر جو ہے یہ خشیہ کے پیٹرن. سوری خشیہ نہیں کون سا تھا پیچھے کون سا کیا تھا آدھا یا والا ہم نے آدھا ادا آدھا ہدا یعنی یا ہدا پہ ہوں گے یا ردیہ. کون سے ہیں یہ آپ ٹیبل اس طرح بنا لیں گے کہ ردیہ کے یہ ہیں خشیہ کے ان کو روز دیکھیں. ہفتہ 10 دن کے اندر آپ ماہر ہیں. ہفتے میں پھر ایک دفعہ دہراتے رہے مہینے میں ایک دفعہ آپ کبھی نہیں بھولیں.
اور کوئی اس کا حل نہیں. آ جائیے اس کے اب روٹ لیٹر کے. خافا یا خافو کوئی پتہ نہیں چلا, یہ ہم نے پیچھے بھی کیا تھا, یہ مضارع میں خوف آیا اس سے پتہ چلا. با شاہ یا شاؤ, ہاں جی روٹ لیٹر چاہیے, نہیں ملے. کیوں؟ ماضی مضارع دونوں میں الف کھڑا ہوا ہے. تو اب آگے جائیں گے. شاہ یا شاؤ, شاہ شائن, مشیون مشیتن. مضارع میں آ کے یا ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر. آگے دیکھیں کادا یا کادو, نہیں پتہ چل رہا. مضارع میں جا کے جو ہے آیا کودا, تو مصدر کیا ہوا لیٹر؟ واو کا واو دال. کاف واو دال. کاف دال تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا, ماضی سے بھی پتہ چلا, لیکن الف کا نہیں پتہ چل رہا تھا یہ یا ہے یا واو ہے. وہ مضارع مصدر میں جا کے جو ہے ہمیں پتہ. نسیہ ینسا, یہ تو سامنے ہی پڑے ہیں, یعنی نسیہ 3 حرفی ہے, یا آ رہا ہے, نون سیون یا, اسی طرح وہ باقی آخری 3 جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ. اب آئیے جی اگلا ہے جی, کوئی ہینڈ نہیں ریز ہے. زنہ یظن, زنہ زانن, مظنون زنن, سرہ یسر, سرہ سارن, مسرور سرور, ذلہ یذل, ذلہ ذلیل, دیس ذل, ذلیلۃ اور ذلۃ, ذلہ, یہ پھر دوبارہ وہی ریپیٹ ہو گیا ہے. وعزا یعز, از واعظ, معوذ, وزن اور معوذۃ. اسی طرح تو آئیے اب ان کا جو ہے پہلے باب ڈھونڈے. زنہ ماضی سے ہی پتہ چل رہا ہے باب کا, 2 حرفی ہے, نون 2 دفعہ رہا ہے, تو کیا ہو گیا یکساں حروف والی. سرہ 2 را آگے, ماضی سے ہی پتہ چل گیا یکساں حروف والی. ذلہ 2 لام آگے, ماضی سے ہی پتہ چل گیا, آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اسی طرح وعزا, یہ وعزا جو ہے یہ 2 حرفی نہیں ہے, اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. وعزا یہ وعدہ کے پیٹرن پہ, اس کو ہمیں جا کے وعدہ کے ٹیبل میں رکھ لینا ہے اور پھر اس کو روزانہ دیکھتے رہنا. آئیے اب روٹ لیٹر. روٹ لیٹر جو ہے ان کے تو سب سے آسان ہے. 2 حرف تو یکساں والے ہو گئے, 1 حرف آپ نے جوڑنا ہے. زاد نون نون, صا را را, زال لام لام, یہ جو ہے اس طرح آپ ان کے پکڑ لیں گے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی خالدہ منظور نے ہینڈ کیا, دہرائیے سسٹر. فضل یفضل, فضل, مفضل, مفضل, تفضیل. ذلل یذلل, ذلل, مذلل, مذلل, تذلیل. حدث یحدث, حدث, محدث, مقدس, تحدیث. حرف یحرف, حرف, مخرف, مخرف, تحریف. سلم یسلم, سلم, مسلم, مسلم, تسلیم. بینا یبین, بین, مبین, مبین, تبیین. بدل یبدل, بدل, مبدل, مبدل, تبدیل. ذبح یذبح, ذبح, مذبح, مذبح, تذبیح. تسبیح. تو آئیے دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلے تو باب, اس کے اندر یہ 4 حرفی ہے. پہلی بات 4 حرف ہیں. دوسری بات ہے اس میں 1 شد آ رہا ہے. 4 حرفی اور 1 شد 2 ماضی کے اندر. باب کون سا ہوگا جی؟ تفعیل. 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 اور اس کا نمائندہ کیا ہے؟ علامہ. علامہ ایکچولی یہ پہچان کے لیے علامہ لکھ دیا ہے, ادروائز باب کیا ہے اس کا؟ تفعیل. نشانی کیا ہے؟ 4 حرف 1 شد ماضی کے اندر. باب کا فیصلہ ہو گیا. اب آ جائیں جی اس کے جو ہے روٹ لیٹر. ماضی میں ہی 4 جو ہے روٹ لیٹر دیے ہیں, فا, دال, داد, لام. اب یہ جو ایک لفظ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. علامہ میں کیا چیز اضافہ ہوئی تھی؟ تشدید. شد والا لفظ. شد والا لفظ اضافی تھا. تو اس کا مطلب یہ شد والا لفظ اگر میں شد ختم کر دوں تو روٹ لیٹر سامنے ہے, فا, دال, لام. جی اللہ کا شد ختم کر دوں, دال, لام. حدثا شد ختم کریں, ہا, دال, صاد. حرفا شد ختم کریں,
आराफा, सल्लमा शद खत्म करें, सीन लाम मीम, बय्यना में शद खत्म करें, बा या नून, बदला में शद खत्म कर दी, क्या हुए रूट लेटर, बा दाल जब्बा में शद खत्म करें, रूट लेटर बोल लिए, जाल बा हा, जा बा हा। बाब और रूट लेटर क्लियर है? जी सर। यस सर। आगे चलते हैं, हाथ किसी ने नहीं खड़ा किया। अनमा युनइमु अनिम मुनइम मुनअम इनाम, आमना युमिनु आमिन मोमिन मोमन ईमान, अनजला युनजिलु अनजिल मुनजिल मुनजल इंजाल, बय्यना युबय्यिनु बय्यन मुबय्यन मुबय्यन तबय्यन, आमना युमिनु आमिन मोमिन मोमन ईमान, आसरा युसिरु आसिर मोसिर मोसर इसार, अखरजा युखरिजु अखरिज मुखरिज मुखरज इखराज, अहिया युही अही मोही मोहन इतहाम, युरी अरी मोरिन मोरन इरादा। आइए जी इनके बाप पहले देखते हैं। अनआमा 4 हरफी, पक्की बात, शुरू में क्या है, हमजा आ गया, तो कौन सा बाब होगा? 4 हरफी शुरू में हमजा, इफ़आल। इफ़आल। इसका मैंने कहा एक बाब याद कर लो, खुदा के लिए एक बाब सिर्फ याद कर लो, 8 बाकी खुद आसान, वो है इफ़ाल। ये इफ़ाल है, 4 हरफी शुरू में अलिफ, और इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन सा फेल था? अस्लमा। आपको रिप्रेजेंटेटिव भी पता चल गया, बाब भी पता चल गया, आप जरा रूट लेटर बता दीजिए। इसमें इजाफी क्या है? हमजा है, हमजा को हटा दें, रूट लेटर सामने पड़ेगा, बोलते जाएं। नून एन मीम, हमजा मीम नून, नून चलते जाएं तेजी से, आप खुद अपना टाइम जाया कर रहे हैं, मैंने तो नून जालाम बा या नून, हमजा मीम नून, ता वाव रा, ता वाव रा, ता रा जीम, हमजा ता से रा रे, जी आ या, या हम, ahya या ra ara ब्रदर ठहर जा। ये आहिया के आपने क्या रूट लेटर निकाले हैं? आहिया के ये पहले से नहीं पता चलेंगे, क्योंकि आखिर में अलिफ आ गया, अलिफ के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा टेबल में। आहिया यो ही, मुदारे ने जो है बता दिया, ये अलिफ या की जगह है। हमजा सर जब ये हमने बय्यना, हटाया था, अय्या सर ये बय्यना यो जो ही, है अल्लमा पे, जी ये बय्यना अल्लमा पे है सर या अस्लमा पे है? बय्यना एक तबयीन जो है, मिनट, बय्यना जो है गलत आया, ये है अल्लमा का है। यू आर राइट ब्रदर, कुछ चीजें हमने आगे पीछे इस तरह रखी हैं कि बाद में जब कर लेंगे तो फिर जो है आपको पकड़ेंगे। अच्छा, आपने खुद ही जो है इशारा कर दिया, मैं किसे पकड़ूं? अरा यूरी, देखिए अरा जो है, इसमें रा के ऊपर खड़ी जबर आ गई है, तो ये जब खड़ी जबर आ जाता है, ये यहाँ क्या होगा? रा, दो हमजा, तो रा के ऊपर अलिफ है, तो ये अलिफ जो है ये हमजा की जगह और आगे या है। अलिफ तो वो इजाफी था ना इफाल का, वो हट गया। अब आ जाइए जो पकड़ने का पॉइंट था, मैंने कहा बय्यना युबय्यिनु बय्यन, तो इसका रूट लेटर क्या होगा? बा या नून, बायन। और बाप क्या होगा? इस पे शद आ रही है, और एक शद है, 4 हरफी है, 4 बाब हरफी तफईल, के साथ बाब तफईल, तफईल और रिप्रेजेंटेटिव अल्लमा। ये जो है एक जानबूझ के ब्रदर इम्तियाज ने आपसे पहले ही जो है पकड़ लिया हमें। चले जी आगे, हाथ कोई नहीं है। आसना योसिनु अहसिन मोहसिन मोहसन एहसान, अनज़ला युनज़िलु अनज़िल मुनज़िल मुनज़ल इंज़ाल, अखरजा युखरिजु अखरिज मुखरिज मुखरज इखराज, अंबता युंबितु अंबित मुंबित मुंबत इम्बात, इस्तब्दला यस्तब्दिलु इस्तब्दिल मुस्तब्दिल मुस्तब्दल इस्तब्दाल, अफसदा युफसिदु अफसिद मुफसिद मुफसद इफसाद, अगरका युगरिकु अगरिक मुगरिक मुगरक इगराक। हाँ जी, 4 हरफी शुरू में अलिफ, बाद इफाल अस्लमा की तरह, सवाए इसमें एक जो आया अलिफ सीन ता बा दाल, ये 4 हरफी नहीं है, ये 6 हरफी है।
یہ حرفی جس میں 3 حرف کا اضافہ، صرف ایک ہی باب ہے جس میں الف سین تا کا اضافہ ہے، استفعال. تو یہ باب استفعال ہے اور اس کا ریپریزنٹیٹو کیا ہے؟ استغفارہ. 10/10 اس بندے کی. چلیں جی اگلا ہاتھ نہیں ریز ہوا. تفجرا یتفجر تفجر متفجر ڈیش تفجر. تشابہ یتشابہ تشابہ متشابہ ڈیش تشابہ. حجا یحج حجج محاجہ محاجہ محاجۃ. اس کے دونوں جو ہے نا فاعل مفعول ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. وعدہ یعد واعد موعد معاد معادۃ. اہتدی یہتدی اہتدی محتدن محتدن الی اہتداء. اہتدی یہتدی اہتدی محتدن محتدن اہتداء. تو ہاں جی پہلے باب کو ڈھونڈتے ہیں. اس میں دو جو ہے پہلے ہے تا اور شد. یعنی تا اور شد جو ہے اضافی ہیں. یہ بات تفاول آپ نے پہچان لیا. اس کا ریپریزنٹیو ہوتا ہے تدارس. ٹھیک ہے جی. اب آگے روٹ لیٹر تا کو اور شد کو ختم کر دیں. روٹ لیٹر سامنے بولے. فا جیم را. فا جیم فا جیم را تا. نہیں بن رہا ہے. کس کے سر؟ تشابہ کے لیٹر نہیں آئی. تشابہ کے شین بے ہے سر. ہاں وہ تو بات سامنے لکھے ہوئے ہیں نا. آئیے اگلے جو ہے یہ دیکھیں. حج وعدہ اہتدا اور اہتدا. یہ جو ہیں یہ باب جو ہے حاسبہ اور اختلافہ کے ہیں. یہ ٹوٹل دو ہیں. ان کو ویسے یاد کر لیجئے یا پہچان لیجئے. حمزہ اور تار ہے اس کو نکال دے تو عین دال یا روٹ لیٹر. اسی طرح حمزہ تا ہٹائیں ہا دال یا روٹ لیٹر. تو آئیے اب یہ آخری 2 سلائیڈیں ہیں ان کو جلدی سے دیکھ لیجئے. ہاں جی. اجر جمع اجور بکر ابکار لون الوان نفس نفوس اور انفس اس کی 2 جمع ہوتی ہیں. میت موتا آیات آیات کل قلوب حجر حجارہ اور اجہار 2 جمع ہوتی ہیں. شدید اشد. اسی طرح جو ہے خاصی خاتون خاسین موزہ معزت اور جاہل جاہلون جاہلین بکرا بکر بکرات. اور یہ اہم الفاظ اس میں افتتمعون کلام اللہ ہے یحرفون عقلہ اتحدثونہم لیحاجکم. یہ اکثر کوئز وغیرہ میں آ جاتے ہیں. آگے جو ہے آخری صفحہ ہے. نعمہ اس کی جمع نعم. قلیل اپوزٹ ہے کثیر. نفس انفس نفوس. کبیر اس کی اپوزٹ صغیر یا کبیرہ صغیرہ. یوم ایام ابن ابناء امرات نساء بحر ابہار اور بہار 2 ہوتی ہیں. لیلہ لیالی کتاب کتب قوم اقوام سائقہ سوائق طیبت طیبات قریہ باب ابواب ساجد سجود خطیہ خطایا عین عیون مشرب مشارب طعام اطعمہ آیت آیات نبی انبیاء اور نبیون اور نبیین بھی جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.